بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ امریکی جریدے فارن پالیسی میگزین نے لداخ میں بھارتی فوج کی ناکامی کا پول کھول دیا۔ چین کے ساتھ کشمکش میں انڈین آرمی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ بھارت چین کو پیچھے دھکیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بدترین معیشت والا ملک طویل جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی میگزین کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان لداخ کا تنازع برقرار ہے۔ جریدے کے مطابق بھارت کی جانب سے معاشی پابندیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بھارت کسی بھی فوجی تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دفاعی بل منظور، ڈونلڈ ٹرمپ کا ویٹو اختیار بیکار ہو گیا۔ امریکی کانگریس نے 744 ارب ڈالر کا دفاعی بل منظور کر لیا۔ دونوں ایوانوں سے 2/3 ووٹ ملنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دفاعی بل ویٹو کرنے کا اختیار بھی بے اثر ہو گیا۔ امریکی سینٹ میں 81 اراکین نے بل کے حق میں جبکہ 13 نے مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ امریکی ایوان نمائندگان اس بل کے پہلے ہی منظوری دے چکا تھا۔ دونوں ایوانوں سے اس بل کو 2/3 اکثریت سے منظور کیے جانے کے باعث صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب اس بل کو ویٹو بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایران کا یورینیم کی افزودگی 20% تک بڑھانے کا منصوبہ۔ ایران نے اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو بتایا ہے کہ وہ اپنی فوردو نیوکلیر سائٹ میں یورینیم کی افزودگی 20% تک بڑھانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نئے SOPs کا اعلان۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے بین الاقوامی پروازوں سے متعلق نئی SOPs جاری کر دیے۔ CAA کے ڈائریکٹر کی جانب سے جاری SOPs کے مطابق پاکستان آنے والے مسافروں کو سفر سے زیادہ 96 گھنٹے قبل کروایا گیا کورونا کا منفی ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ اعلامیہ کے مطابق کیٹیگری A میں شامل 24 ممالک کے مسافروں کو کورونا ٹیسٹ رپورٹ سے مستثنی ہوگی۔ کیٹیگری B اور C کے مسافروں کو سفر سے 96 گھنٹے قبل کورونا ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ پرتگال نے آئندہ 6 ماہ کے لیے یورپی یونین کی صدارت سنبھال لی۔ پرتگال نے 1 جنوری 2021 سے آئندہ 6 ماہ کے لیے یورپی یونین کی صدارت سنبھال لی۔ اس نے یہ ذمہ داری جرمنی کے بعد حاصل کی ہے، جس کی 6 ماہ کی مدت کا دورانیہ 31 دسمبر 2020 کو اختتام پذیر ہو گیا۔ پرتگال نے اس وقت یورپی یونین کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں جب یورپ بھر میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ویکسین کی تقسیم اور برطانیہ کے ساتھ بریگزٹ کے بعد کے معاملات عملی طور پر آگے بڑھنے ہیں۔ آسٹریلیا نے اپنے قومی ترانے میں تبدیلی کر دی۔ آسٹریلیا نے اپنے اس قومی ترانے میں تبدیلی کر دی جو سلطنت برطانیہ کی کالونی ہونے کی حیثیت سے 1984 سے رائج تھا، تاہم ملک کی قدیم آبادی اس میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ آسٹریلوی حکومت نے سال 2021 کے آغاز پر اپنے قومی ترانے میں تبدیلیوں کا اعلان کیا۔ بھارت میں کورونا وائرس کی نئی قسم کے 29 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں کورونا وائرس سے 5 ریاستیں سب سے زیادہ متاثر ہوئیں۔ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاستوں میں مہاراشٹر، UP، مغربی بنگال، چھتیس گڑھ، کیرالہ شامل ہیں۔ کورونا وائرس کی نئی قسم پہلے کے مقابلے میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ برطانوی تحقیقات سامنے آ گئی۔ برطانیہ میں کی گئی نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم پہلے قسم کے مقابلے میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور تمام عمر کے افراد اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ میں 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 53,285 نئے کیس جبکہ 613 موات رپورٹ ہوئی ہیں۔ پاکستان نے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بیان مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت خود اقلیتوں کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کرنے والا سب سے بدنام ملک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کرک میں ہندو مندر کے واقعہ پر بھارتی وزارت خارجہ کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ بھارتی حکومت نے کسی اور جگہ اقلیتوں کے حقوق پر تحفظ کا اظہار کیا۔ بھارت خود اقلیتوں کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کرنے والا سب سے بدنام ملک ہے۔
چین کا اپنے شہریوں کو کورونا ویکسین مفت دینے کا اعلان۔ چین نے اپنے تمام شہریوں کو کورونا وائرس کی ویکسین مفت دینے کا اعلان کر دیا۔ مذکورہ ویکسین 79% مؤثر ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق چین کے قومی صحت کمیشن کے نائب سربراہ نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ چین اپنے تمام شہریوں کو نوول کورونا وائرس کی ویکسین مفت فراہم کرے گا۔ چین نے گزشتہ روز ہی سرکاری دوا ساز کمپنی سائنو فارم کی تیار کردہ ویکسین کی عام استعمال کی مشروط اجازت دے دی۔ سعودی عرب سی پورٹ اتھارٹی کی جانب سے اہم اعلان۔ سعودی سی پورٹ اتھارٹی نے 1 جنوری سے مختلف اشیاء پر نئی فیسیں مقرر کر دی، تاہم وہ علاقائی مارکیٹس کی نسبت کم ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خلیج ریاست سعودی عرب کی سی پورٹ اتھارٹی کی جانب سے نئی فیسوں کا نفاذ ملکی و علاقائی بندرگاہوں میں نافذ فیسوں کے تقابلی جائزے کے بعد کیا گیا۔ سی پورٹ اتھارٹی نے 1 جنوری 2021 سے نافذ ہونے والے نئے نرخوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شدید دھند کے باعث متعدد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہو گئی، جبکہ حد نگاہ 20 میٹر رہ گئی۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر شدید دھند کے باعث پروازوں کا شیڈول شدید متاثر ہو گیا۔ ایئرپورٹ رن وے پر حد نگاہ 20 میٹر تک رہ گئی۔ اس حوالے سے ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ اندرون و بیرون ملک 12 پروازوں کی آمد و روانگی متاثر ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ سے 1 پرواز کی روانگی منسوخ جبکہ 5 پروازوں کی روانگی تاخیر کا شکار ہوئی۔ وزیراعظم عمران خان کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت۔ وزیراعظم عمران خان نے اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسداد اسمگلنگ اقدامات سے محصولات میں اضافہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت انسداد اسمگلنگ اقدامات پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ اسمگلڈ تیل کی فروخت سے معیشت کو 100 سے 150 ارب سالانہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ملک میں 2094 پیٹرول پمپ اسمگلڈ تیل کی فروخت میں ملوث ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت اقدامات لیے جائیں۔ دلیپ کمار اور راج کپور کے قدیم گھروں کا فیصلہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے راج کپور اور دلیپ کمار کے گھر خریدنے کی منظوری دے دی۔ لیجنڈ اداکار کے گھر خریدنے کے بعد دونوں کو عجائب گھر بنا دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی وزارت خزانہ نے گھروں کو خریدنے کے لیے 2 کروڑ 35 لاکھ سے زائد کی رقم جاری کر دی۔ نیلامی کے دوران راج کپور کے گھروں کی قیمت 1.5 کروڑ اور دلیپ کمار کے گھر کی قیمت 80 لاکھ لگائی گئی۔ محکمہ آثار قدیمہ نے دلیپ کمار اور راج کپور کے گھروں کو قومی ورثہ قرار دیا تھا۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق اہم خبر۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے 3 مراحل میں کھولنے اور بورڈ کے امتحانات مئی کے آخری ہفتے میں لینے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ اجلاس وفاقی وزیر شفقت محمود کی سربراہی میں 4 جنوری 2021 کو منعقد کیا جائے گا۔ ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے ایک دن میں 82 افراد جاں بحق۔ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,229 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 2,184 مثبت کیس رپورٹ ہوئے۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,84,362 ہو گئی۔ شمالی کوریا کے رہنما کا اپنی عوام کے نام خط۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اپنی عوام کو نئے سال کی مبارکباد کا اظہار معمول کے خطاب کی بجائے اپنے ہاتھ سے لکھے خط سے کیا، جس میں انہوں نے اپنے نئے دور کو متعارف کروانے کے لیے سخت محنت کرنے کا عزم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے نظریات اور خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ 26 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے جب شمالی کوریا کے کسی رہنما نے اپنے لوگوں کو نئے سال کے دن کی مبارکباد بھیجی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔